میں اس وقت یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر کسی کو بھی توجہ بآسانی کھینچ سکتی تھی۔ ہم دونوں کے ڈپارٹمنٹس الگ تھے۔ کتابوں کے علاوہ میں نے اسے یونیورسٹی کی دوسری کسی بھی سرگرمی میں مشغول نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی معصومیت جھلکتی تھی۔ میں روز آتے جاتے اسے دیکھنے لگا۔ جس دن وہ نظر نہ آتی اس دن طبیعت بے چین رہتی۔ ایک دن میں یونیورسٹی کی اسٹیشنری شاپ میں کچھ چیزیں لینے لگا کہ اچانک میں نے اسے اندر آتے دیکھا۔ اسے ایک پین چاہیے تھا۔ اس نے 3-4 پین اٹھائے اور ان سے لکھ کر دیکھا۔ اس نے ہر بار ہر پین سے ایک ہی نام لکھا، زویا زویا زویا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا نام زویا ہے۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی میری طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا، مگر میں خوش تھا کہ آج کئی مہینوں بعد اس کا نام تو جان سکا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ کاغذ جس پر اس نے اپنا نام کئی بار لکھا تھا میں نے اسے جیب میں ڈال دیا۔ اگلے روز وہ بینچ پر بیٹھی تھی تو میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے سلام کے بعد پوچھا، کیسی ہو زویا؟ اس کی حیرانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ وہ حیران تھی کہ میں اس کا نام کیسے جانتا ہوں۔ میں نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا جس پر اس نے پین چیک کرتے ہوئے کئی بار اپنا نام لکھا تھا، زویا۔ وہ کاغذ دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لینا چاہا مگر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہ کاغذ دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے لمس سے بھرا یہ کاغذ اسے دینا نہیں چاہتا، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد ہم روز ملنے لگے اور پھر ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے گھر والوں کو منا کر بہت مشکل سے زویا کے لیے رشتہ بھیجا۔ زویا اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی تھی جو بھی کم عمر تھی۔ زویا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میری اس فراخ دلی پر زویا نے جس ممنون نظروں سے مجھے دیکھا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے اور زویا کو انتظار تھا۔ میں زویا سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ یسرا ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی، اس نے کچھ دن بعد آنا تھا۔ دن گزرتے گئے، سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ یسرا ہمارے پاس آ چکی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ میں یسرا کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پوری کرتا۔ زویا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ یسرا بھی گھر کے کاموں میں زویا کا ہاتھ بٹاتی۔ وہ بہت فرما بردار تھی، زویا اور میری بہت عزت کرتی۔ اس نے میٹرک کے امتحان دے دیے اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ میں نے تحفے میں سے ایک بہت قیمتی گھڑی گفٹ کی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یسرا کا کالج شروع ہو گیا۔ وہ بڑی ہو رہی تھی، بچپنا ختم ہو رہا تھا، جو کہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ شرارتیں کرتی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو زویا گھر پہ نہ تھی۔ یسرا نے بتایا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہے۔ میں اچھا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یسرا نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا، آپ چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، میں بھی بنا کے لاتی ہوں۔ وہ یہ کہتی خوشی سے مڑ گئی۔ چائے بنا کے لائی تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ ایک کپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسرا کپ لے کر مڑنے لگی تو میں نے روک لیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ یسرا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے فوراً بات مان لی اور بیٹھ گئی۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ جی بہت اچھی۔ وہ دلچسپی سے اپنے سبجیکٹس اور اپنی نیو فرینڈس کے بارے میں بتانے لگی۔ میں سنتا گیا۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میری آنکھ میں نیند اتر آئی اور میں نے جمائیاں لینے لگا۔ یسرا سمجھ گئی کہ مجھ پر نیند حاوی ہو رہی ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ آپ سو جائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے سر کو خم دیا۔ وہ چلی گئی اور میں سو گیا۔ زویا کافی دیر بعد آئی تھی۔ اس نے آ کے مجھے نیند سے جگایا۔ اٹھ جاؤ ابرار، اب کتنا سو گے؟ میں نے آنکھ ملتے ہوئے کہا، تم کب آئی؟ بس تھوڑی دیر پہلے۔ اور اب تم باہر آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ زویا کی بات سن کے میں نے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کمرے میں بازو والے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ یسرا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس کا موڈ کچھ خراب تھا، چہرہ بھی اترا اترا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے زویا سے اشارہ کر کے پوچھا تو اس نے کہا، کچھ نہیں، بس اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یسرا نے منہ بنا کر اپنی آپی کی طرف دیکھا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے موبائل فون کی ضد کری ہے، کہتی ہے کہ کلاس کی سب لڑکیوں کے پاس اپنا موبائل فون ہے، بس میرے پاس نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات تھی تو لے دیتے ہیں موبائل؟ رہنے دے ابرار، کوئی ضرورت نہیں موبائل کی۔ کیوں؟ یہ بھی چھوٹی ہے، اپنا اچھا برا نہیں جانتی، پہلے ہی آپ نے اسے بگاڑ دیا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر کے۔ ارے تو کیا ہو گیا، ایک ہی بہن ہے، اس پہ خرچ نہیں کروں گا تو کس پہ کروں گا؟ لیکن یہ ابھی بچی ہے،
1-2 साल रुक जाए, फिर ले देंगे इसको फोन। ओहो जोया, तुम बहुत सोचती हो। कुछ नहीं होता, हमारी यसरा बहुत समझदार है, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगी। मैंने मुस्कुराते हुए यसरा की तरफ देखा, वो भी उदासी से मुस्कुराती। बस फाइनल हो गया, हम आज यसरा का फोन लेने जाएंगे, खाना खाने के बाद। जोया कुछ ना कह सकी। खाने के बाद जोया किचन में थी जब यसरा ने टेबल पर बैठे मुझे शुक्रिया कहा। खाने के बाद हम तीनों रेडी होकर यसरा का फोन लेने चले गए। यसरा बहुत खुश थी, जोया की भी नाराजगी दूर हो चुकी थी। 2 घंटे घूमने के बाद हमने यसरा के लिए एंड्रॉइड फोन खरीदा था और फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए। रात 11 बजे हम घर आए और आते ही यसरा अपना फोन लेकर बैठ गई। मैं और जोया अपने कमरे में चले गए। सुबह आंख थोड़ी देर से खुली। हम दोनों कमरे से बाहर निकले तो यसरा नाश्ता बना चुकी थी। नाश्ता करते हुए मैंने यसरा से कहा कि नाश्ते के बाद तैयार हो जाए, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसने खुशी से हामी भर ली। तैयार होकर हम घर से निकल गए। यसरा ने रास्ते में एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया। इतना तो कोई अपना भाई भी नहीं करता जितना आपने किया है। मैं अपना ही हूँ यसरा, बहन सिर्फ कहा नहीं है, माना भी है। तुम्हारा कॉलेज आ गया है। वो गाड़ी से उतरने लगी तो मैंने कहा, और सुनो, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। वो जी कहकर हंसती हुई गाड़ी से उतर गई। दिन गुजरते गए। एक दिन जोया फिर घर पर मौजूद ना थी। मैं ऑफिस से आकर सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद यसरा ने कमरे का दरवाजा बगैर नॉक किए खोल दिया। मेरी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं चाय का पूछने आई थी। हाँ बना दो, मैंने शर्ट पहनते हुए कहा। वो चाय के 2 कप लाई, एक साइड टेबल पर रखा और अपने कमरे में चली गई। आज मैंने भी उसे बातें करने के लिए नहीं रोका, वो भी अपने फोन में मसरूफ थी। मैं कुछ देर लेट गया। उठा तो देखा जोया अभी तक नहीं आई थी। मैंने उसे कॉल की। उसने रिसीव करते ही कहा, बस मैं निकलने लगी हूँ, कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। मैंने ओके कहकर फोन रख दिया। कमरे से बाहर निकला तो यसरा टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराती। आए ना इब्रार भाई, बैठ जाए। मैं बैठ गया। और तुम्हारी फ्रेंड्स ने क्या कमेंट्स किए तुम्हारे फोन पर? सब बहुत खुश है, कह रही थी कि शुक्र है अब तुम्हारी आपी के नंबर पर मैसेज या कॉल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, ये तो अच्छा हो गया। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। मैंने उसे गिलास पानी मांगा। वो पानी लेकर आई और गिलास पकड़ाते हुए मेरे हाथ को छूने की कोशिश की। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया, लेकिन फिर अपना वहम समझकर झटक दिया। वो दोबारा मेरे सामने बैठ गई और मुझे देखने लगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले ये सब महसूस नहीं हुआ था। यसरा मुझसे नजरें नहीं हटा रही थी। मैं कुछ परेशान हुआ और सर दर्द का बहाना बना के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जोया भी आ गई। आज बहुत देर लगा दी तुमने। मैंने जब जोया से पूछा तो वो कहने लगी, दरअसल आज हम मार्केट चले गए थे और शॉपिंग के दौरान वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जोया की तवज्जो को मैंने सर हिला के सुना, लेकिन मेरा ध्यान यसरा की तरफ था। यसरा के अंदाज कुछ बदले बदले से लग रहे थे, या ये सिर्फ मेरा वहम था? लेकिन नहीं, कुछ दिनों के बाद मेरा वहम हकीकत बनकर सामने आ गया था। जब एक दिन अचानक यसरा ने बड़े अजीब से अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप कितने अच्छे हैं इब्रार। मैंने एकदम चौंक कर उसे देखा तो उसे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इब्रार के साथ भाई का इजाफा किया, जबकि उसके अंदाज को देख के मैं समझ गया था कि यसरा के दिल में क्या चल रहा है। उसकी आंखें कुछ चंद कहे राज मुझे कहने लगी थी, जिन्हें मैं नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन अचानक क्या बात थी, यसरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर जोया को इन सब बातों की खबर हुई तो वो कहीं मुझे गलत ना समझने लग जाए, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर बार खराब हो। यही वजह थी कि जैसे ही यसरा ने एंटर किया तो मैंने अपने एक दोस्त का रिश्ता यसरा के लिए पेश कर दिया, जिसे देख के जोया भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अबरार आप बिल्कुल उसे अपनी बहनों की तरह समझते हैं, तभी उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। जोया की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी, लेकिन यसरा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी और उसका अंदाज मुझ जैसा गया था। मैं उसकी वजह जानता था, लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से जोया को कायल किया और कहा कि यसरा को भी तैयार करो। ये शादी मैं अपने फर्ज से सुखदोष होने के लिए कर रहा हूँ, और जितनी जल्दी मैं यसरा का फर्ज अदा कर दूं उतना ही बेहतर है। जोया मेरी मजबूरी को समझती थी, इसलिए उसने यसरा को कायल कर लिया और मैंने चट मगनी और पट ब्याह वाला मामला किया। मैं दरअसल इसलिए भी जल्दी कर रहा था क्योंकि अगर जोया को यसरा के दिल की हकीकत का पता चल जाता तो शायद उन दोनों बहनों के बीच फर्क आ जाता और मैं खामखा में ही शर्मिंदा होता कि मेरी वजह से उन 2 बहनों के बीच दरार आ गई। लेकिन अब चूंकि मैं यसरा का फर्ज अदा कर चुका था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो अपने घर में खुश रहेगी, इसलिए मैं और जोया अपनी जिंदगी में मगन हो गए। अब हमने अपनी फैमिली आगे बढ़ाने का सोचा था, इसीलिए आजकल हम इसी में मसरूफ थे।
زویا اکثر اپنی بہن سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی. میں نے بھی اسے کبھی نہیں روکا کہ اس کی بہن کے علاوہ اس کا اور ہے ہی کون. ماموں نے تو دوبارہ پلٹ کر خبر بھی نہ لی. جب سے زویا بیاہ کر آئی تھی اس دن کے بعد سے ماموں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے سر سے بوجھ اتار کر بیٹھ گئے ہوں. لیکن اب جب کہ یسرا کی شادی ہو گئی تھی تو زویا کو جب اکیلا پن محسوس ہوتا تو یسرا سے ملنے کے لیے چلی جاتی اور یسرا بھی بہن کو دیکھ کر کھل اٹھتی. میں بہت کم یسرا کے گھر جاتا تھا کیونکہ مجھے یسرا کی آنکھوں سے خوف آتا تھا. مجھے دیکھ کے اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھتی اور ان میں کچھ شکوہ، کچھ محبت اور کچھ گہرے راز نظر آتے جنہیں میں تو پڑھ لیتا تھا اور نظریں چرا لیتا. لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یسرا کا شوہر یا میری بیوی وہ سب پڑھے، اسی لیے میں اس کے گھر جانے سے کئی بار کتراتا تھا. زویا خود ہی اکیلے چلی جاتی اور اکثر میرے دفتر سے واپس آنے کے بعد گھر واپس آ جاتی. میں ان دنوں میں کافی پرسکون تھا کیونکہ جس بات کا مجھے ڈر تھا میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں ہونے سے روک دیا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی آگے اور بھی کئی امتحان ہوں گے جن سے مجھے گزرنا ہوگا. اگر جو اندازہ ہوتا تو میں پہلے ہی اس کا سدباب کر لیتا. وہ بھی معمول کا ہی ایک دن تھا. جب میں دفتر جانے لگا تو زویا نے مجھے کہا کہ میں کام سے فارغ ہو کر یسرا کی طرف چلی جاؤں گی. اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گی. آپ مجھے رات کو واپسی پر لے کر آئیے گا. میں نے زویا کی بات پر سر ہلا دیا اور اسے خدا حافظ کہتا ہوا دفتر چلایا. آج دفتر میں کام بہت زیادہ تھا اور مجھے سارا دن سر کھجانے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی. لیکن جیسے شام ہوئی تو میں فون کی بیل کی آواز سے چونکا اور جب نمبر دیکھا تو وہ یسرا کا تھا. مجھے لگا کہ شاید زویا نے فون کیا ہوگا، اسی لیے میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو یسرا کی آواز سن کر مجھے ایک دم کوفت سی ہوئی. تاہم اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے، جبکہ وہ کہنے لگی کہ گھر آ کر ذرا اپنی بیوی کی کرتوت تو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کی بیوی کیسی ہے. یہ کہہ کر یسرا نے فون رکھ دیا. یسرا کی بات میرے دماغ کے سارے تار جھنجھنا گئے اور اس وقت مجھے غصہ اور جھنجھلاہٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا. میں فوراً غصے سے اٹھا اور یسرا کے گھر کی طرف نکل کھڑا ہوا. راستے میں بھی یسرا کی باتوں نے میرا دماغ گھما رکھا تھا. نہ جانے اس نے ایسی بات کیوں کہی. آخر زویا نے ایسا کیا کیا ہے جو یسرا نے فون کر کے مجھے اس طرح کہا ہے. مجھے رہ رہ کر یسرا پر غصہ آ رہا تھا. حالانکہ مجھے زویا پر کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی شک کی بنیاد پر وہاں جا رہا تھا. لیکن یسرا کی باتوں نے ایک دم میرا دماغ ہلا کے رکھ دیا تھا اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا کہ میں فوراً جا کر دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے. جیسے میں یسرا کے گھر پر پہنچا تو وہ تو جیسے پہلے ہی میری منتظر تھی. فوراً دروازہ کھول دیا اور ایک طرف کو ہو گئی. اس کے چہرے کو غصے سے دیکھتے ہوئے میں اندر کی طرف بڑھا. اچانک گھر پہ پھیلی خاموشی مجھے محسوس ہوئی. مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا لیکن اب تو میں آ چکا تھا اور اب پلٹ کر واپس نہیں جا سکتا تھا. جیسے میں تھوڑا آگے ہوئے تو مجھے زویا کی آواز سنائی دی. وہ شاید یسرا کے بیڈ روم میں تھی. میں بھی اس طرف بڑھ گیا اور دیکھا تو سامنے میرا دوست اور زویا بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. ان کے قریب ہی چائے کے مگ رکھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر زویا ایک دم کھل سی اٹھی اور کہنے لگی ارے برار آپ آگے، میں آپ کو ہی فون کرنے والی تھی کہ آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں. آپ کا انتظار کر کر کے ہم نے ابھی چائے پی ہے. میں یہ جو یسرا کی باتوں کے زیر سے ابھی بھی بہت غصے میں تھا، صرف سر ہلا کے رہ گیا. زویا کو اس طرح عام حالات میں بیٹھے دیکھ کر میرے دل کو اطمینان تو ہوا تھا لیکن یسرا کا اس طرح کا مذاق میری روح پر ایک تازیانہ بن کر پڑا تھا اور میں اسے اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا. اسی لیے اسی وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میرا دوست بھی گھر پر تھا اور میری بیوی بھی سامنے موجود تھی. میں یوں ہی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے جلدی زویا کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ میرا سر بہت درد کر رہا تھا. حالانکہ میرے دوست نے مجھے کھانے پر روکا بھی لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور معذرت کر کے زویا کو لے کر نکل آیا. زویا کے چہرے پر پریشانی تھی اور بار بار مجھ سے تشویش کے مارے پوچھ رہی تھی کہ آخر آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے، جبکہ میں اسے کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ اس وقت تو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے. مجھے اس طرح کی باتوں پر غصہ تھا لیکن اس کے علاوہ بھی میں اس کی ایسی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی کوئی روک تھام کروں. اس کے لیے مجھے مستقل کچھ سوچنا تھا. اسی لیے میں اگلے دن دفتر جانے سے پہلے سیدھا یسرا کے گھر چلا آیا. مجھے معلوم تھا کہ میرا دوست اس وقت کام کے لیے نکل گیا ہوگا اور یسرا گھر پر اکیلی ہوگی. اسی لیے میں جیسے اس کے گھر پہنچا تو مجھے اپنے سامنے ہی اچانک دیکھ کے حیران رہ گئی اور پھر ایک دم کھل گئی اور مجھے اندر آنے کا کہا. میں چپ چاپ اندر آ گیا اور وہیں پر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا. یسرا بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی. میں نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک نظر یسرا کے چہرے پر دیکھا جس کے چہرے پر ایک انوکھی سی خوشی چھلک رہی تھی. مجھے افسوس تو ہوا لیکن دو گھروں کو بچانے کے لیے
میرا یسرا کے ساتھ دو بدو بات کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے یسرا سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، یسرا میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں، اسی لیے میں نے تمہاری شادی کرنے میں جلدی کی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں ان میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں زویا سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس بات کو جتنی جلدی سمجھو اتنا ہی اچھا ہے۔ تم اپنے گھر کو دیکھو، تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور تم جتنی اسے محبت کرو گی اور جتنی اس کی قدر کرو گی تمہیں اسے دگنا ملے گا۔ تو میرا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ نہ تو ہم ایک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ میں تمہیں آج بھی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور مجھے تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو۔ تم مجھ سے فرمائشیں کرو، ایک بہن ہونے کے ناطے مجھ سے ڈیمانڈ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، لیکن جو رشتہ تم چاہتی ہو اور جیسی محبت تم چاہتی ہو ویسی میں نہیں کر سکتا۔ میں آج تم سے آخری بار یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اپنے قدم موڑ لو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے قدموں کی سرکشی کی وجہ سے میرا اور تمہارا گھر برباد ہو جائے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اگر تم باز نہیں آئی تو میں تمہاری بہن کو تمہاری سچائی کے بارے میں بتا دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کہنے کو تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا، اور یسرا کے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ کافی شرمندہ بھی نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک دکھ بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی، ابرار بھائی، میں جانتی ہوں کہ میری محبت اور میرے جذبات آپ کے لیے ایک انوکھا امتحان بن گئے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں خود کو بے بس پاتی ہوں۔ میں نے کبھی مرد کو اس روپ میں دیکھا ہی نہیں تھا، یہ روپ میں نے صرف آپ میں دیکھا۔ بچپن سے باپ کا سایہ اٹھیا، ماموں کے گھر پر پلی بڑھی، ماموں کی محبت بھی بچی کچی ہی ملتی تھی، جس میں محبت کم اور احسان زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن جب میں آپ کے گھر آئی تو آپ کی محبت تو میں غلط سمجھ بیٹھی۔ آپ نے جس طرح مجھ پہ عنایت کی اور جس طرح مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے ٹریٹ کیا، میں اس محبت کو غلط رنگ دے بیٹھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی کل والی غلطی پر بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے فون کر کے آپ کو غلط بات کہی تھی، میں بعد میں بہت شرمندہ ہوتی رہی۔ ساری رات پچھتاوے مجھے ڈستے رہے کہ میں اپنی بہن پر کس قدر گھناؤنا الزام لگا رہی تھی۔ آپ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ جسرا نے روتے ہوئے ایک دم میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے زویا آپی کو میری حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر جو آپ انہیں بتا دیتے تو شاید میں ان کی نظروں میں گر جاتی اور کبھی دوبارہ وہ مقام نہ حاصل کر پاتی جس کی میں حقدار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ابرار بھائی، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یسرا نے روتے ہوئے مجھے یہ کہا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ یسرا میں ابھی بچپنا تھا اور اپنے بچپنے میں وہ ایسی حرکتیں کر گزرے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، لیکن اگر اب وہ واقعی اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہے اور پچھتا رہی ہے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ یہی سوچ کے میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور گھر سے نکل آیا۔ میرا دل اب بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ یسرا اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے مجھے اور شرمندگی ہو، جو ہم دونوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس بات کے گزرے ہوئے اب 5 برس ہو چکے ہیں۔ میرے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جبکہ یسرا کے گھر میں ایک بیٹی ہے۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیملی کی طرح ملتے ہیں۔ ایک ویکینڈ وہ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں اور ایک ویکینڈ ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یسرا کی آنکھوں کے انداز بدل گئے تھے اور اس نے بھی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ اب وہ خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں تو پہلے ہی زویا کا دیوانہ تھا، اور زویا کو چونکہ ان سب باتوں کی خبر نہیں تھی، اس لیے ہمارے گھر میں بھی راوی بے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے بر وقت ایک مؤثر اور بہترین فیصلہ کرنے کی ہمت دی۔ اگر جو اس دن میں یسرا کے ساتھ جا کے بات نہ کرتا اور اسے نہ سمجھاتا تو شاید آج بھی وہ پاگل میری محبت میں مبتلا ہوتی اور اپنے گھر کو نظر انداز کیے رکھتی، اور زویا سے نفرت کی وجہ سے وہ جان بوجھ کے اس پہ الزام لگاتی رہتی اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ شاید آج حالات کچھ اور ہوتے، میں اور زویا ساتھ نہ ہوتے، لیکن یہ ایک بر وقت فیصلے کا ایک بر وقت نتیجہ تھا۔ میں نے آج تک زویا کو یسرا کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یسرا کو غلط سمجھے اور ان دونوں بہنوں کے بیچ ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو جائے۔ وہ دونوں بہنیں بھی پہلے کی طرح ہی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں اور اس طرح ملتی ہیں، جبکہ میں اب اس بات سے خوش ہوں کہ یسرا نے حقیقت کو سمجھ کر مجھے وہی رتبہ دینا شروع کر دیا ہے جس کا میں حقدار تھا۔ اب وہ مجھے صرف زویا کا شوہر سمجھتی ہے اور اپنا بڑا بھائی۔